بسم اللہ پہلے جو ہم اہل سنت یہاں آئے ہیں کسی جبر کی وجہ سے نہیں آئے. علم ہے جو مجبور کرتا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ راستے دو ہیں جو حسین نے واضح کر کے کربلا میں دکھا دی ہیں. بتاؤ تم یزید کی طرف ہو کہ حسین کی طرف ہو؟ اور اگر حسین کی طرف ہو تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو حسین نے کیے. قبلہ مولانا السلام علیکم، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ رسول پاک قامہ معصومین علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے کی مولا پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. نماز کا مسئلہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میرا دل چاہتا ہے، میں سننا چاہتا ہوں ایک لٹرلی انسان کو. آپ بھی سنیے کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کو میں جانے دوں یہ ہو نہیں سکتا. تو میں حاجی صاحب سے گزارش کروں گا، اس لیے اگرچہ یہ ہے خودکشی خطابت میں جو میں کر رہا ہوں، کوئی کرتا نہیں اپنے آپ کو آگ میں. اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی کو بیچ میں نہ جانے وہ کیا کیا کہہ ڈالے اور مجھے مصیبت ڈال دیں. لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسے شخصیت کو جو عالم ہے، فاضل ہے، سی ایس پی ہے، اور دونوں علوم اسلامیہ اور دوسرے علوم دونوں کو جانتا ہے. آپ بھی سنیے 10 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا. ہے تو مشکل کام، لیکن میں حاجی ملک حاجی احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ کے لیے ذرا تبرکن کچھ فرمائیے، لیکن میرے خلاف نہ ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر آصف گیلانی صاحب جو ہیں یہ آج کل پاکستان میں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے وکیل ہیں. اور ان کی یہ عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ نہ میں ذاکر ہوں نہ میں عالم ہوں، لیکن یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں. کیوں شیعہ ہوں؟ اس پہ اگر گفتگو شروع ہو گئی تو پھر پیر آصف گیلانی صاحب تو کجا آنے والے ذاکرین بھی خطاب نہیں کر سکیں گے، چونکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر سوال شیعہ سے کیا جاتا ہے. کبھی شیعہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نماز ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ان کو جواباً اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ باندھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ سوال کسی نے پیر آصف گیلانی پہ کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ اگر اس بات کو کھول دیا جائے تو لوگ کہیں گے پیر آصف گیلانی سنی نہیں شیعہ ہے. پیر آصف گیلانی سنی ہے اور نماز ہاتھ کھول کے پڑھنے والوں کی وکالت کرنے والا ہے. اب اس سوال کا جواب میں خود دیے دیتا ہوں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے. اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے، نہ کوئی قرآن مجید کی آیات ہیں نہ کوئی احادیث ہیں. میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں
کہ اگر ایک کیس میں 4 گواہ ہوں، ایک کیس میں 4 گواہ ہوں اور چاروں کی گواہی اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو وہ کیس سچا ہوگا یا جھوٹا؟ اگر اب یہ آپ کے بات ذہن میں آ گئی کہ وہ کیس جھوٹا ہوگا تو اہل سنت کے 4 امام ہیں. سب سے بڑے جو ہیں امام ابو حنیفہ، پھر امام حنبل، پھر امام مالک، پھر امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ جہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، یہ دیکھتے جائیں. امام حنبل کہتے ہیں کہ دنی کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دنی کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں. مالک کہتے ہیں کہ کھول کر نماز پڑھیں. اب ادھر 12 ہیں، ادھر علی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، حسن بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، حسین بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، زین العابدین بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، امام باقر بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جعفر صادق بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جناب کاظم بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب تقی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب نقی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب عسکری بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جناب 12واں بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں. بات یہیں رک نہیں گئی، بات یہیں رک نہیں گئی، ذرا آگے چلیے. وہ جو 4 ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان میں ایک رسول کے 80 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 120 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 170 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 210 سال بعد پیدا ہوا. ان میں 3 وہ ہیں، علی نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسن نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسین نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی. فیصلہ تو کر لے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کے. ایک بات اور کرتا چلوں، میں نے کہا سوال تو بہت ہوتے ہیں، ایک اور سوال کی اجازت ہو تو میں کلیئر کرتا چلوں. ہمارے پاس سوال ہوتا ہے، اگرچہ کہ پیر صاحب نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ جو یہاں پہ آ جائے تو پھر پیر نہیں رہتا، لیکن جی ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کے تو پیر بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں بھئی پیر ہمارے نہیں ہیں، پیر آپ کے، وکالت ہماری. پیر ہمارے، پیر آپ کے، وکالت ہماری. میں آج ایک بڑی بات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں. پیر صاحب اس کا گواہ ہیں، چونکہ انہی میں سے ہیں، اور سٹیج پہ بیٹھ کر میں اس لیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. ان کا موجود ہونا ہی مجلس ہے، آپ یاد رکھیں. یہ لوگ جو ہیں ہمارے اہل سنت کے پاک پتن شریف تشریف لے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہم بہشتی دروازہ میں سے گزریں گے، ہم بہشتی دروازے سے گزریں گے. لیکن آج تک شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بہشتی دروازہ بنا کیسا. پیر صاحب اس کی گواہی دیں گے. بابا فرید شکرگنج محرم میں، بابا فرید شکرگنج محرم میں واقعات کربلا پڑھ رہا تھا. یہ بات نوٹ کریں.
بابا فرید شکرگنج محرم میں واقعات کربلا پڑھ رہا تھا. جب 7 محرم کے واقعے پر ان الفاظ پہ آیا کہ حضرت امام حسین پہ پانی بند ہو گیا, بابا فرید شکرگنج اٹھا اور اس نے ایک پتھر لے کر اپنے سر پہ 3 دفعہ مارا. وہ بابا فرید شکرگنج ان پتھروں کے زخم سے دنیا سے تیسرے دن کوچ کر گیا. تو جناب نبی اکرم یہ جناب نبی اکرم خواجہ معین کو خواب میں ملے. یہ کون لکھتے ہیں؟ اہل سنت کے راوی. خواجہ معین کو خواب میں ملے کہ اے معین تو پاک پتن تشریف لے جا کہ جس شخص نے میرے بیٹے کے غم میں 3 دن پتھر مار کر اس دنیا سے کوچ کر گیا, ایک دروازہ بنا, اس سے لوگ گزریں گے, وہ بہشتی دروازہ کہلائے گا. او میرے بھائی, جو 3 دن پتھر مار کر بہشتی دروازہ بنا گیا, جو سینکڑوں سال سے حسین حسین کر رہے ہیں, تو خود فیصلہ کر کہ جنت کدھر جائے گی. دوسرا پیر ہے خواجہ معین. خواجہ معین تیرا پیر, لیکن کہتا کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداب نداب در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سلطان بہو کس کا ہے؟ تیرا ہے. لیکن سلطان بہو کا ایک شعر جب ہم یہ راکٹ بسوں میں سفر کرتے تھے وہ لکھا ہوتا تھا, اب بھی بسوں میں شعر لکھے ہوتے ہیں, تو یہ شعر اکثر میرے ہم عمروں نے پڑھا ہوگا. لیکن سلطان بہو کا کوئی کلام 4 مصروں سے کم نہیں ہے, ہمیشہ 4 مصروں پر مشتمل ہے. یہ 2 مصرے تو لکھے ہوتے تھے, کاش کہ وہ 4 فقرے پڑھ لیتا. لکھا ہوتا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے ہو, کرم کرے تا بخشے جاون, میں ورگے منہ کالے ہوں. میں کہنا ہوں ذرا غور کری میرا بھرا, تو جاندے نظر آنا ہے. سلطان بہت ٹورنا پہ ہے, عدل کرے تا تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے ہوں, کرم کرے تب بخشے جاون, میں ورگے منہ کالے ہوں. سلطان بہت ہے جنت ویسن, جنت ویسن عیش کرے سن, الا المودت والے ہوں. جنت ویسن عیش کرے سن, الا المودت والے ہوں. حبدار علی دے جنت ویسن, نہ کہ سورے سالے ہوں. میں اگلی بات, چونکہ پیر صاحب کو میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ کو اگلی بات خوبصورت کر رہا ہوں. آج کل ہمارے اپنے درمیان ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کا میں جواب دے رہا ہوں. تمام لوگ غور سے سنیں, اس مسئلے کا جواب میں ربائی میں دے رہا ہوں, اس پہ غور رکھیں. ذہن بھی ورنہ میں تشریح کرتا, ٹائم نہیں ہے. ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے, ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے, اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے. ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے,
اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے. ماننا علی کا مشکل نہیں مگر ایک شرط ہے. ماننا علی کا مشکل نہیں مگر ایک شرط ہے. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. اگلی بات میں ایمان ابو طالب پہ کرتا ہوا پیر صاحب کے خطاب کو کنٹینیو کرنے کی ان کو ریکویسٹ کروں گا. یہ بھی میں بات کرتا جا رہا ہوں, اس کی بھی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی سلطان دکھا دو. حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی سلطان دکھا دو, ہو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو, ہو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو. ہم نے تو سجا رکھے ہیں, ہم نے تو سجا رکھے ہیں, بنا نہیں رکھے. ہم نے تو سجا رکھے ہیں کسر ابو طالب, تم بھی کوئی کسر ابو سفیان دکھا دو. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا انسان آل رسول کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جس کا مجھے ڈر تھا وہ میرے ساتھ ہوا. ڈر یہی تھا کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں اور حاجی صاحب نے ساری توپیں میری طرف کر دی. حاجی صاحب, درست بات ہے کہ 3.5 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. یہ بھی درست ہے کہ 8.5 سالہ دور حضرت عمر کا, 4.5 سال انہوں نے بھی نماز ہاتھ کھول کر ہی پڑھی تھی. یہ تو جنگ قادسیہ سے کچھ عیسائی روم کی طرف سے قیدی ہو کر آئے تو انہوں نے آ کر خلیفہ وقت کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑی برگزیدہ ادا ہے, اللہ کے سامنے سب ایسے ہی اب کھڑے ہوا کریں. تو سب نے ہاتھ باندھ لیے. اب اس کے بعد 4.5 سال ہاتھ بندھے رہے. پھر چوتھے تیسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے بھی ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھی اور پڑھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اور اس سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. اللہ پاک آپ کے تمام بیماروں کو, یا آپ کو کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے. ہاں, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس کاوش میں کامیاب کرے. میرا مقصد اس میں کئی ہیں کہ آپ ہر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے اوپر میں درود لکھتا ہوں, وہ جتنے 1000 لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں اتنے 1000 لوگ وہ درود تو پڑھ لیتے ہوں گے. اس میں بے شک کوئی مجھے برا بھلا بھی کہے, لیکن میرا مشن یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ذکر محمد و آل محمد کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام.